बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम हमलों के बाद 8 दिन से पाकिस्तान और भारत की फौजें आमने सामने हैं। बॉर्डर्स पर झड़पें भी हो रही हैं। मुख्तलिफ असला अपना बॉर्डर्स पर मुंतकिल किया जा रहा है। बर्री बहरी फिजाइया सब चौकस खड़ी हैं। नई नई खबरें आ रही हैं। बहुत सारी खबरों की कान छांट करके कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। सियालकोट बॉर्डर पर पाक फौज ने M109 हाउट्जर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। ये हैं क्या, ये आपको बताऊंगा। और इस वक्त भारत को एक बड़ा धचका लगा है। खुफिया दस्तावेजात ISI के हाथ लगी हैं। ये खबर कहाँ से आई है, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखनी है, क्योंकि एक साइबर वारफेयर जो है वो भी आपस के अंदर शुरू है। और मोदी का जो जंगी जुनून है वो अब इंतहाओं को छू रहा है। भारतीय एयरफोर्स चीफ मुबैना तौर पर इसको बरतरफ कर दिया गया है। इस खबर की ओरिजिन क्या है, ये भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे। जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स होती हैं वो हम आपके सामने देकर आते हैं। इस वक्त खबर जो है वो बड़ी आम है। एक तो भारत के अंदर आज एक तकरीब हुई है, और इस तकरीब के अंदर जो है आर्टिस्ट, इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स, मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले 100 ममालिक से मुख्तलिफ लोग जो है वो शरीक हुए हैं। उसमें भारतीय अदाकार, फिर अंबेश अंबानी जैसे बड़े बड़े सरमाकार और मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं वो शरीक थे। नरेंद्र मोदी उसके अंदर शरीक हुए हैं। उन्होंने भी गुफ्तगू किया और ये तासर दिया कि पाकिस्तान वो भारत को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन जो अमरीकी कॉल आई है, अब इस हवाले से भारत के अंदर बहुत परेशानी पाई जाती है। और खुद इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं चाहता। ये हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त बड़ी हैरान कुन बात होगी। लेकिन खबर यही है कि भारत जो है वो उसको कहा गया है। जब पाकिस्तानी वजीर आजम से पहले बात हुई है, इस पर पाकिस्तान के अंदर एतराज भी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई जब आपकी जो गुफ्तगू है वो वजीर खारजा के लेवल पे होनी चाहिए। और पाकिस्तान हमेशा ये जो प्रोटोकॉल है इनको बाईपास करता है। और ये इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान जो है वो आलमी बरादरी के अंदर किस मकाम पे खड़ा है। इसको जरा जो है वो देखने की जरूरत है। अच्छा, अब यहाँ पे खबर ये है, जो बहुत बड़ी खबर है, कि इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि US जो सेक्रेटरी जनरल है मार्को रोबियो, अब इन्होंने ऑर्डर किया है, ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि भारत को हुक्म दिया है फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को कि वर्क विद पाकिस्तान टू डू एस्केलेट टेंशन। ये जो टेंशन बनी हुई है इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करें। और उन्होंने जोर दिया है कि भाई आपको कोई एतराज है तो आप कोई गैर जनबदार इंक्वायरी करवा लें। अगर कोई पाकिस्तान का हाथ निकलता है तो फिर उसको एक आलमी बरादरी सजा देगी। इतना बड़ा चैलेंज पाकिस्तान दे रहा है तो आप उसको कबूल करें, बजाय इसके कि आप इसको लेके जो है वो एक और अंदाज के अंदर ले रहे हैं। तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट किया है। यानी हम जब खबरें देते हैं बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बात है, पाकिस्तान के अंदर एक टसल है, अंदरूनी PTI एस्टैब्लिशमेंट, एक आपस के अंदर जो टकराव है, तो हमें जब रिपोर्टिंग करनी होती है तो बड़ी मोहतात करनी होती है। और कई दोस्त कहते हैं ये सारी अहम बातें हो रही हैं, तो अहम बातें हम कोशिश करते हैं कि उनकी कान छांट करके जो सोर्स होता है वो हम आपके सामने रखें। उसकी वजह यह है कि कल भारत से खबर आई और खबर यह थी कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुल्क को छोड़कर फरार हो गया। अब ये बात तो मतलब है कोई अकल से पैदल आदमी है वो अगले मोर्चों पे गए हुए हैं, वीडियोज आ रही हैं, सारी तफसीलात आ रही हैं, लेकिन वो लोगों को बता रहे हैं। तो आज उस हवाले से एक खबर भारत से मुतल्लिका भी आई है। और ये जो खबर है ये बड़ी आम है और इसको जो हमारे सिक्योरिटी जराए हैं वो ये खबर दे रहे हैं। अब ये खबर जो है वो भारत से इसकी अभी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई, लेकिन खबर ये दी गई है कि इंडियन, चूंकि देखें पहले कुछ खबरें दी गई, कल एक खबर आई और खबर ये थी कि भारत के 4 राफेल तैयारे वो रात को आए, उन्होंने बॉर्डर के इर्द गिर्द चलना शुरू किया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो F-16 थे, JF-17 थंडर तैयारे, उन्होंने उनको घेर के रोका। जब रोका तो वो अपनी जगह पे चले गए। और आज भारतीय मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया और कुछ एक आध चैनल ने कल भी इसको रिपोर्ट किया था कि ये खबर दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि रैकी कर रहे थे। समझ आ गई है ना? तो खबर कई दफा ऐसे होता है कि हमारे जो खबर दी हुई होती है, मुख्तलिफ जो आ रही होती है खबरें, तो पाकिस्तानी TV चैनल अगले दिन चला रहे होते हैं।
تو وہ تصدیق الٹیمیٹلی جو ہے وہ چیزوں کی ہو جاتی ہے. اب جو سورس ہے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ انڈین پرائم منسٹر مودی ہیز ڈسمس وائس چیف آف دا انڈین ایئر فورس. یہ وائس انڈین ایئر فورس کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے. ایئر مارشل سجیت دھرکار، اب یہ درکار جو ہے وہ ہمارا ذرا لفظ اور ہے پنجابی کا، آفٹر دا allegedly opposed a proposed plan to strike پاکستان. اور یہ جو ایئر فورس کے ذمہ دار ہیں یہ پاکستان کے ساتھ جنگ جو ہے اس سے روک رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے کہ یہ ہمارا نقصان ہو جائے گا. ظاہر ہے وہ ملک کے مفاد کے اندر ہی بات کر رہے ہوں گے. اب تیواری has been appointed as his successor aimed rising ascent within the military ranks. اب جو تیوانی ہیں ان کو تیواری ان کی جگہ پہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ نبھا رہے ہیں. اس وقت اسلام آباد کے اندر بڑی آندھی طوفان بھی آ چکا ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اچھا دوسری جو خبر ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے جو دستاویزات ہیں اب وہ کچھ لیک ہوئی ہیں. وہ جو دستاویزات لیک ہوئی ہیں میں وہ ذرا آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں. وہ ہمارے ٹی وی چینل جو ہے انہوں نے بھی ان کو رپورٹ کیے ہے. اب یہ جو دستاویزات ہیں یہ سوشل میڈیا اپلیکیشن ہے ٹیلی گرام، آپ کو علم ہے یہ رشین اپلیکیشن ہے اور وہاں پہ عموماً چیزیں لیک ہو جاتی ہیں. دستاویز پہلگام حملے میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا بھی واضح ثبوت ہے. اچھا اب یہ بتایا گیا کہ دستاویزات جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ یہ منصوبہ کیا تھا. اب دیکھیں نا اس سے پہلے پاکستانی فورسز کی جو میں نے خبر دی تھی آج، اور وہ اب سب جگہ پہ خبر تو آ گئی ہے کہ بھئی یہ باضابطہ طور پر اس کو آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہوئی ہیں، یعنی پاکستان نے جیم کر دیا پورا بھارت کا سسٹم. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دستاویزات میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ پاکستان مخالف بیانیہ کو میڈیا پر 36 گھنٹے کے بعد بنانا ہے. اب یہ فرق لگا ہے، وہ کہتے ہیں جو پورا پلان بنایا گیا تھا وہ پلان جو ہے یہ پبلک نیوز نے اور پاکستانی چینلز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان مخالف بیانیہ کو میڈیا پر 36 گھنٹے کے بعد بنانا ہے. دستاویز کے مطابق ISI پر یہ الزام 36 گھنٹے کے بعد ڈالنا ہے، جبکہ میڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبہ خراب کر دیا. دستاویز اور ان تضادات سے واضح ہوتا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کو بھی کوئی ہدایات دیتا ہے. اب یہ وہ جو مودی والی تنظیم ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. دستاویز کا یوز سوشل میڈیا پر آنا راہ کے اندر ہندوتوا مخالف سوچ کا بھی شاخسانہ ہے. بھارتی حکومت دستاویز کے سوشل میڈیا پر لیک ہونے کی تحقیقات کر رہی ہے. سوشل میڈیا پر لیک ہونے والے دستاویزات میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں. واقعے کا بیانیہ یوں مرتب ہو، اس میں کہا گیا کہ یہ ریاست سمیت غیر مسلموں پر حملہ بن کر ابھرے. اس واقعے کو ابھارنے کے لیے یہ وقت بہت عام ہوگا. میڈیا کے اثاثوں کو 36 سے 48 گھنٹے پہلے واقعے کی جگہ پر متحرک کیا جائے گا. ضلع اننت ناگ میں ایک کارروائی عمل میں لائی جائے گی. سیاحوں کی آمد اور رفت کی نگرانی کے بہانے خاص طور پر اپنے فیلڈ آپریٹرز تعینات کیے جائیں گے. حملے کے 2 سے 4 گھنٹے کے اندر AI سسٹم کے تحت گواہان کے بیانات لیے جائیں گے. دھندلی ویڈیوز کی مدد سے واقعے کی تصویریں دوبارہ بنائی جائیں گی. مرکزی ہیش ٹیگ کے بجائے 200 سے زائد سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں، یہ جو دستاویزات ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں اکاؤنٹس کے ذریعے غلط معلومات کی مہم چلائی جائے گی. دستاویزات میں کہا گیا کہ ISI پر الزام ڈالنے کے لیے ٹرینڈز کو بغیر کنٹرول کے پھیلایا جائے گا. بحث کا رخ کشمیر سے ہٹا کر عالمی اسلامی سازشوں کی طرف موڑنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ وہ دستاویزات ہیں جس کے اندر یہاں تک بھی بات آئی ہے کہ یہ جو جتنے الزامات لگائے گئے ہیں کہ بھارت پیش قدمی وہ کرے گا BLA BNA اور باقی اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے. پاکستانی جو خبر رساں ایجنسیز ہیں چینلز ہیں اور انہوں نے یہ خبر لگائی ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک بات اور اس کے اندر آئی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ بھئی M109 یعنی یہ دیکھیں نا یہ ایک بات اور اس کے اندر جو آئی وہ بڑی اہمیت کی عمل ہے اور وہ یہ کہ جو ایڈوائزری اس کے اندر کہتی ہے کہ ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے نا. اب اس کے اندر کہا گیا ہے کہ خفیہ ایڈوائزری کے مطابق کہ سکھ سپاہیوں کو اساس ڈیوٹی سے دور رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ ہمدردی شاید جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہے وہ راہداری کی وجہ سے، اور یہ بھارتی فوج کے اندر پائے جانے والی شدید عدم اعتماد کا اظہار ہو رہا ہے. اب جو پاکستان ہے اس نے جو خبر آئی اس کے اندر جو منتقل کیا ہے
وہ کیا ہے جی، میں آپ کے سامنے آلریڈی رکھ چکا ہوں، اور یہ باقاعدہ طور پر منتقل ہو رہے ہیں. یہ M109 ہے، یہ آرٹلری باؤٹزر ہے، اور یہ منتقل ہوئے ہیں سیالکوٹ اور باقی سرحدی ایریاز کے اندر. باقاعدہ طور پر اس کی ویڈیوز آ چکی ہیں، ترکش میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، اور یہ بڑے عام جو ہے وہ اس کے اوپر ہتھیار ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے. یعنی پاکستان نے خود یہ لیٹسٹ ورژن لے کے آیا جو اپنے یہاں پہ ہے، اور آپ کو علم ہے توپیں اور سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. پاکستان آرمی اس کے اندر کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ یہ آرٹلری جدید سسٹم ہے جس کے تحت توپوں کا جو رخ ہے باقاعدہ طور پر جہازوں کو بھی گرایا جاتا ہے اس پورے سسٹم کے تحت، اور سامنے خاص طور پر 24 کلومیٹر کے ایریے تک جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو مختلف چوکیاں ہیں اور جو مقامات ہوتے ہیں دشمن ملک کے. دا پاکستان آرمی آپریٹس a significant number of M109 ہوویزر، ٹھیک ہے جی، انکلوڈنگ ویریس، یہ یہاں پہ مختلف اقسام ہیں ان کی. یہ M109A2 ہے، M109A5 ہے، اینڈ M109L ہے. تو یہ جو ابھی منتقل ہوا ہے یہ M109 ہے. یہ اونلی 109 جو ہے وہ پاکستان کا اپنا تیار کیا گیا یہ آرٹلری سسٹم ہے جو پاکستان نے یہ تیار کیا ہے، اس کے اندر جدت لے کے آیا ہے. اور یہ بڑے سے بڑے جو طیارہ ہے یا قریب جو بھی چوکی اڑانی ہے تو یہ اس حوالے سے کام کرتا ہے. تو اس وقت سرحد پہ اگرچہ بھارت کے اندر آپ کو ایک وقت کے اندر لگ رہا ہے کہ یہ خاموشی ہے، کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے. ہماری فورسز تیار ہیں، اب امریکہ پریشر ڈال رہا ہے، اور ہمارا جو وزیر دفاع صاحب ہے انہوں نے تو خود بھارت کو ایک بڑا ہنٹ دے دیا ہے کہ بھائی بالا کوٹ کی طرح کسی خالی جگہ پہ گرا کے اپنی تم فتح مناتے رہو، اور ادھر سے کوئی ہمیں تھوڑا اب نندر کا بھائی دے دو، معاملہ دونوں طرف ون ون ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے اس سارے معاملے کو یہ کیسے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پاکستان زندہ باد.